مسیح یسوع کے قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام۔ بڑے پرجوش لمحات ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا میں گہرے ہونے کے لیے موجود ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، ہم اپنے دلوں کو خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار کریں۔ آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں، سر خدا کے حضور میں جھک جائیں، اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم خدا کے کلام کو اپنی ذہن سوچوں سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں روح کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے اور تیرے کلام کو اپنے دلوں میں ویلکم کرتے ہیں، دلوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا تیرا کلام کبھی بے انجام واپس نہیں لوٹتا۔ آج تیرا کلام تھوڑے کی مانند چلے اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام فیئر، وہ تمام خوف جو تیری طرف سے نہیں ہے، ڈھہ جائے یسوع کے نام میں۔ خدا تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے آزاد ہوں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، آج سچائی تیرے لوگوں کو آزاد کرتی ہے۔ خدا تیرے لوگ تجھ میں گہرے ہوتے ہیں۔ خدا تھینک یو لارڈ جیزس۔ خدا روح القدس ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آئیں اور ہم کلام اپنے لوگ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ بڑے پرجوش ہمارا ایکسائٹیڈ ہوں خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے۔ بڑا زبردست میسج ہے خدا کی طرف سے میرے دل میں، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 18ویں آیت، صفحہ نمبر 238 پہ آپ کو نئے عہد نامہ میں ملے گا۔ خدا کا کلام جیسا کہ کلام کہتا ہے، خدا کا کلام جب ہم سنتے ہیں تو ہم خدا کی ذات میں گہرے ہوتے ہیں، ہم خدا کو جاننے میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھتے ہیں یا کلام سنتے ہیں، اس موٹیو سے یا اس نیت سے نہ سنیں کہ آپ کے پاس نالج آ جائے صرف، بلکہ اس موٹیو اور اس نیت سے سنیں کہ یہ کلام آپ کو خداوند میں گہرا لے جائے گا، یہ کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، آئیں ہم یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 18ویں آیت آپ کے لیے میں پڑھوں گی۔ دیکھیے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا کامل نہیں ہوتا۔ آمین۔ آج جو میسج خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، اسپیشل جو ہے وہ خوف کے تعلق سے۔ آج جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ خوف و ہراس جو ہے، نہ صرف وہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے، دنیا کے لوگ خوف زدہ ہیں، بلکہ جو افسوسناک بات ہے، کلیسیا جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہے۔ اور میں آپ کو اس کی روٹ، اس کی جڑ بتانا چاہتا ہوں، کیوں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بائبل اس بات کو بتاتی ہے، لکھا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ہمارے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے خوف کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کی ریزن ہے خدا سے دوری۔ لکھا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا اور کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے، اسی یوحنا کے پہلے عام خط، اس کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے، خدا محبت ہے، 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، خدا سے دوری خوف کا باعث بنتی ہے۔ اصل میں ہم بیماریوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اصل میں ہم موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بیماری ہمیں موت کی طرف لے جائے، اور جب ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کی محبت کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، خدا ان میں گہرے ہوتے ہیں، خدا کی ذات کو جانتے ہیں، جب ہم اس کی
اس کے درست امیج کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اس کے درست تصور کو اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں آپ کو اپنی ایک گواہی بتانا چاہتی ہوں، سارے پیریڈ میں جس کو ہم کووڈ-19 کا نام دیتے ہیں، اس سارے پیریڈ میں، اس سارے دور میں میرے اندر اتنا سا بھی خوف نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو شیخی سے نہیں بتا رہی، میں آپ کو خدا کی محبت سے بتا رہی۔ کیوں میں نہیں ڈرتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ خدا کی محبت نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ دیکھیں، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی۔ میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی اور میں ان کو کہہ رہی تھی، اگر ہمیں یہ پتا نہ ہوتا کہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، یسوع نے ہمارے لیے جان دی، یسوع نے ہمیں بیماریوں سے چھڑایا، تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ڈر رہے ہوتے۔ یہ درست بات ہے۔ اور کلیسیا میں لوگ کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ خدا سے دوری، خدا کو جانتے نہیں، خدا کی محبت میں گہرے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، بائبل بتاتی ہے خدا محبت ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ اٹیچ ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ خوف کو ہماری زندگی سے نکال دیتی ہے۔ آپ کے اندر سے سب سے پہلا خوف، سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا، بیماری کا نہیں، موت کا خوف۔ سب سے پہلی بات، خدا کی محبت کون سا خوف ہمارے اندر سے نکال دیتی ہے؟ موت کا خوف نکال دیتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع نے موت کا ڈنگ توڑ دیا، یسوع نے قبر پہ فتح پائی۔ لیکن موت کے وسیلہ سے اس کو جس کو موت پہ قدرت حاصل تھی، اس کو اس نے ناکام بنا دیا۔ خوشخبری کیا ہے؟ کلیسیا کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے موت کا ڈنگ توڑ دیا ہے، اس نے ہمارے لیے ہماری ساری بیماریاں لے لی، ساری کمزوریاں لے لی، سارا کچھ ہمارا جو گناہ تھا وہ اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اب پوری دنیا چاہے کووڈ سے ڈرے، پوری دنیا چاہے اس چیزوں سے خوف زدہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں جو ہے وہ ان بیماریوں سے، ان وائرسز سے آزاد کر دیا۔ میں جب اس بات پہ غور کر رہی تھی تو خدا نے ایک چیز میرے دل میں ڈالی۔ آپ کو پتہ ہے ہم اس لیے بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدا کا درست تصور نہیں ہوتا۔ میں ایک بہن کے ساتھ بیٹھی، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا، کہتی کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار تھی اور میں کسی میٹنگ میں گئی اور اس میٹنگ میں جا کے میں آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور کھڑی تھی اور خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تیری بیٹی کو شفا نہیں دوں گا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، غلط ہے یہ خدا نے اس سے کلام نہیں کیا، یہ خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے یسوع نے ہماری تمام کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی، لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، یہ تو ہو چکا ہوا ہے۔ یہ کون سا خدا ہے جو اس کو کہہ رہا ہے میں تیری بیٹی کو شفا نہیں دوں؟ جب خدا کے تعلق سے ہمارا تصور درست نہیں ہوتا تو ہم بہت سی چیزوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، باؤنڈ ہو جاتے ہیں، بندھنوں میں چلے جاتے ہیں۔ آدم اور حوا کو ابلیس نے اسی طرح پھنسایا۔ ہم یہ حوالہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ۔ اس میں جو ہے ہمیں ابلیس کی جو ٹرکس ہیں وہ نظر آتی ہیں، کیسے وہ ٹرکس لگا کے تو انسان کو پھنسا لیتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹرکس وہ لگاتا ہے وہ خدا کے امیج کو ہمارے ذہنوں میں خراب کر دیتا ہے، توڑ مروڑ دیتا ہے، اور یہ بتا کے پیش کر دیتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہم شفا پائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ چاہتا ہم شفا پائیں تو کبھی بھی یسوع ہمارے لیے آسمان سے زمین پہ نہ آتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے زمین پہ آئے تو پھر یہ بالکل ایسے ہی یقین کرنا ہے کہ یسوع نے میرے لیے مار کھائی ہے اور یسوع نے میری پوری قیمت ادا کی ہے، اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ آمین۔ ہم یہ پڑھیں گے پیدائش 3 باب اور اس کی
तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है हवा ने क्या कहा सांप से, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा तुम ना तो उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब वो किस बात से धोखा दे रहा है? इस बात से बड़ी चालाकी के साथ उसने खुदा का इमेज जो है वो हवा के ज़हन में खराब कर दिया, ये बता के कि जिस दिन तुम तो नहीं मरोगे, खुदा ने कहा था जिस दिन तूने उस फल में से खाया तुम मरा। वो कह रहा तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है, खुदा को ये पता है जिस दिन तुम खाओगे तुम तो खुदा की मानिद बन जाओगे। असल में वो छुपे हुए लफ्जों में ये बता रहा है कि खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा की मानिद हो, तो जल्दी जल्दी फल खा लोगे तो तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। और ये सबसे बड़ा झूठ था, धोखा था, जिसके जरिए इब्लीस ने आदम और हवा को फंसा लिया। यहाँ पे देखिए पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाए। वो तो पहले ही खुदा के मानिद थे, खुदा ने अपनी मानिद इंसान को बनाया था, और इब्लीस आके उनको कह रहा है ये फल खाओगे तो खुदा की मानिद हो जाओ। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज भी इब्लीस ने ऐसे ही हमें फंसाया हुआ। कई दफा हम कहते हैं पता नहीं खुदा की मर्जी है कि नहीं हम शिफा पाए, इतनी देर हो गई है मुझे शिफा नजर नहीं आ रही, पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है मैं शिफा पाऊं या ना पाऊं। जब हम इन सोचों और ख्यालों में मिक्स हो जाते हैं, हम इसमें जो है ऐसे 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 सोचना शुरू हो जाते हैं, फिर इब्लीस चुपके से आता है और जैसे आदम और हवा को उसने फंसाया वैसे हमें भी फंसाना शुरू करता है। ठीक है यीशु आए जमीन पे, ठीक है, लेकिन अभी खुदा नहीं चाहता, अभी तेरा ईमान इतना नहीं है कि तू शिफा पा जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जब खुदा के नाम में ये लिखा है कि हम शिफा पा चुके हैं, यीशु ने मेरी कमजोरियां और बीमारियां ले ली, तो फिर मेरे भाई और बहनों ये हो चुका है। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको एक छोटी सी अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरे जो पीछे टेल बोन है वहां पे छोटी सी गिल्टी हो गई, और उससे जब मैं बैठती थी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होती थी, बड़ी दर्द होती थी। तो मैंने कहा खुदावन मैं इसके लिए दुआ करूंगी, मैं इसके लिए दवाई नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसके लिए दुआ करनी शुरू की और मैं उसके लिए दुआ करती रही, और एक दिन आया वो गिल्टी जो है वो गायब हो गई और मैंने उसके लिए गवाही दी। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो, मैंने मीटिंग पे गवाही दी कि खुदा ने मुझे शिफा दे दी। लेकिन मुझे इस बात से जो है वो हंसी भी आ रही है, लेकिन जब मैंने दोबारा चेक किया तो वो गिल्टी तो वहीं पे थी। तो मैंने कहा खुदावन ये क्या हुआ है, तूने तो मुझे शिफा दे दी थी। फिर इब्लीस मेरे पास आया और मुझे आके कहा कि ये गिल्टी वहां तक चली गई है, ये वहां तक चली गई है, ये तेरे बॉडी में तेरे बदन में तुझे बीमार कर देगी, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो खुदा की रूह ने मुझे कहा महविश बस एक बात कर, इसकी तरफ तवज्जो ना दे, सिर्फ मेरे कलाम की तरफ तवज्जो दे। बाइबल में लिखा है जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। बाइबल में लिखा है जब कामिल मोहब्बत आती है तो खौफ दूर हो जाता है। अगर मैं इब्लीस की सोचों पे सोचती तो मैंने मोहब्बत से यानी खुदा से डिटैच हो जाना था, अलग हो जाना था, और फिर खौफ जो इब्लीस का हथियार है उसने मुझे पकड़ लेना था। लेकिन उसकी बजाय उसके बरक्स जब खुदा की रूह ने मुझे ये कहा, मैंने फौरन से खुदा की बात को सुना और मैंने कहा खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई, तूने आज मेरी कमजोरियां ली और मेरी बीमारियां उठा ली। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि ये गायब हो चुकी है, मैंने इसके लिए गवाही दी है और ये ऐसे ही है। और मैं आपको आज गवाही बताना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कितनी देर बाद वो वाकई ही गिल्टी गायब हो गई और आज तक गायब ही है और वो गायब ही रहेगी, क्योंकि यीशु के मार खाने से हमने, मैंने, ना सिर्फ मैंने, आपने शिफा पाई। तो खुदा का रूह मुझे जो है वो संभाल गया और खुदा के रूह ने कलाम से मुझे भरा और उसी कलाम ने मुझे ईमान पे खड़ा किया। कई दफा हमारे से ईमान पे खड़ा नहीं हो जाता, हम कहते हैं पता नहीं जोर लगा रहे हैं, शिफा के लिए जोर लगा रहे हैं उसके लिए। मैं आपको आसान तरीका बताना चाहती हूँ। आसान तरीका क्या है? खुदा के साथ जुड़ जाए,
محبت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہی کلام ہے، وہی خدا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایک سپر نیچرل ایمان آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا اور آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یس مجھے پتا ہے یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ کوئی کووڈ، کوئی وائرس، کوئی چیز، کوئی بیماری آپ کے بدن پہ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے، کلام یہ کہتا ہے یسوع نے بیماریاں لے لی۔ دیکھو وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے گا۔ گناہ کی وجہ سے بیماری آئی، گناہ کی وجہ سے خوف آیا، گناہ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اور یسوع نے وہ گناہ ہی اٹھا لیا۔ اب ہم آزاد ہیں، مسیح یسوع میں ہم راست باز ہیں۔ جب ابلیس بیماریوں کی ٹرے آپ کے پاس لے کے آئے تو کہیں یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ جب آپ کے بدن میں جو ہے وہ آپ کو نشانیاں نظر آئے اور وہ آ کے آپ کو کہے نہیں 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 نہیں، کلام سب کے لیے پر تیرے لیے نہیں، آپ اس کو سیدھا سیدھا جواب دیں۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے ہے، یسوع میرے لیے آیا، وہ میرے لیے قربان ہوا ہے، اس نے میری پوری پوری قیمت ادا کی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو میں بڑی ایکسائٹیڈ اس بات سے، میں خدا کو کہہ رہی تھی خداون آج وہ سارا خوف، وہ سارا فیئر جو ابلیس نے کلیسیا کے اندر ڈالا ہے، تیرے لوگوں کے اندر ڈالا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائے اور تیرے لوگ تیرے کلام میں مضبوط ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے وہ ماسک لگانا بند کر دیں۔ ہاں، جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے وہ آپ کریں ضرور، لیکن خوف کے ساتھ نہ کریں۔ ایک کام آپ خوف سے کر رہے ہیں اور ایک کام آپ جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا گیا، اس میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ خوف سے ماسک لگائیں گے تو پھر ضرور ہے کہ وہ وائرس کو موقع ملے اور وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے بدن کو آ کے پکڑے۔ لیکن اگر آپ خداوند کے لیے کہہ رہے خداوند ٹھیک ہے، بائبل میں لکھے اعلیٰ حکومت کا تابع رہو، میں نے لگانا ہے، آپ لگا کے پھریں، کوئی بات نہیں، آپ کا دل خداوند میں کامل ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، کامل محبت کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ آئیں خدا کے ساتھ جڑ جائیں، آئیں خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور ابلیس کو موقع نہ دیں۔ تو کوئی خوف، چاہے وہ بیماری کا خوف جو ہے، ان کی بڑی قسمیں ہیں، بیماری کا خوف، مرنے کا خوف، ریجیکشن کا خوف، یہ بڑا تیز کرتا ہے لوگوں کو۔ جہاں پہ بھی لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو دیے جاتے ہیں بہت دفعہ، تو ابلیس ان کے اندر اس خوف کی جڑیں بٹھا لیتا ہے کہ تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کینسل کرے اس کو اپنی زندگی سے۔ خداوند میں تیرے لیے جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، میری عزت نہیں تیری عزت ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کلام میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ ہاللیلویہ۔ سو ہماری عزت بڑھانے والا بھی خدا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے اس دور میں جو خطرناک دور ہے، کلیسیا تاریکی میں نور بن کے چمکے۔ جب کلیسیا بھی ڈر رہی ہے، دنیا کے لوگ بھی ڈر رہے ہیں، تو پھر کہیں پہ بھی روشنی نہیں۔ جب دنیا ڈر رہی ہے اور کلیسیا جو ہے وہ خوف سے آزاد ہے، تو پھر روشنی ہوگی۔ لوگ کہیں گے ان کے پاس کیا ہے، یہ کیوں خوف زدہ نہیں؟ تب ہم بتائیں گے ہمارے یسوع نے ہمیں آزاد کیا۔ سو میں آپ کو آج آن لائن یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جو لوگ یسوع مسیح میں نہیں ہیں، میں دعا کر رہی تھی، خدا نے میرے دل کو ترس سے بھرا اور خدا مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ضرور تو نے بات کہنی۔ جو لوگ یسوع مسیح میں نہیں ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ یسوع میں آ جائیں۔ اگر آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو یسوع میں آ جائیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں۔ لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت ہے۔ اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یسوع میں آ جائیں۔ اگر آپ اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں تو یسوع میں آ جائیں۔ یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے یہ دعوت دی جاتی ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اے تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ سو جب آپ یسوع میں آ جائیں گے، ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گی، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب، اس میں بڑا صاف صاف لکھا ہے کہ کیسے یسوع نے کون کون سی چیزیں آپ کی لے لی اور آپ آزاد ہیں۔ جب آپ کی چیزیں، ساری منفی چیزیں یسوع پہ ڈال دی گئی ہیں، پھر اس کا مطلب اب وہ آپ کے پاس نہیں رہی۔
آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ جب ابلیس آپ کے پاس آئے تو کہیں یسوع نے لے لیا میری بیماری، میں نہیں بیمار ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے گا وہ سائن سمٹمز، وہ نشانات جو آپ کی باڈی میں آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے، 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو یہاں پہ لکھے 53واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ دیکھیں ہماری ایک ایک چیز کے لیے یسوع نے قیمت ادا کی، ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پہ سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا ہے ہم سب، 6 آیت، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ میرے بھائی اور بہنوں، یسوع جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم یسوع میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ابلیس سے آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں بیماری سے آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوف سے آزاد ہو، تو یسوع میں آ جائیں، کامل محبت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، جڑ جائیں۔ جب آپ جڑ جائیں گے، جب آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں آ جائیں گے، قادر مطلق کے سایہ میں آ جائیں گے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کوئی چیز پھر آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گی۔ سو جتنے دکھی بھائی بہن ہیں، جتنے ایسے بھائی بہن ہیں جو بیماری سے دکھ اٹھا رہے ہیں، جو دردوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں، آئیں سب یسوع کو اپنی زندگی دینا شروع کریں، آئیں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند بنانا شروع کریں، آئیں خداوند کے پردہ اور اس کے سایہ میں آ جائیں، آئیں محفوظ ہو جائے۔ وہ میرے بھائی بہن جو پاکستان میں اس میسج کو سن رہے ہیں، وہ میرے بھائی بہن جو ہندوستان میں اس کو سن رہے ہیں، آئیں خداوند یسوع کے پاس آ جائیں۔ جب آپ اس کے پاس آ جائیں گے، اس کے پردہ میں آ جائیں گے، تو آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں محفوظ ہو چکی ہوں کیونکہ میں یسوع کے پاس آ گئی ہوں، میں کامل محبت کے ساتھ جڑ گئی ہوں، سارا خوف اس نے میرے اندر سے ختم کر دیا۔ تو میں آپ کو چھوٹی سی میسج سے کے اینڈ میں بات بتانا چاہتا ہوں، میں اتنی خوف زدہ لڑکی تھی، بہت زیادہ، لیکن آج میں آپ کو گواہی بتانا چاہتی ہوں، کامل محبت نے سارا خوف میرے اندر سے نکال دیا۔ اور جب میں دعا کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی خداوند میں کتنا ڈرتی تھی، تو خدا نے مجھے کہا یہ میری محبت ہے جس نے تجھے آزاد کر دیا۔ آئے خداوند کے ساتھ جڑیں، اس کی محبت کو جاننا شروع کریں۔ جب آپ خدا کی محبت کو جان جائیں گے، آپ کہیں گے خدا نہیں چاہتا میں مروں، اس نے تو یسوع کو میرے لیے بھیجا ہے تاکہ میں زندگی پاؤں اور کثرت کی پاؤں۔ ابلیس یہ تو ہے جو مجھے غلط بتا رہا ہے، یسوع کے نام میں دفع ہو یہاں سے۔ میں اپنے خدا کو جانتا ہوں، وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، اس کی نیچر، اس کی فطرت محبت ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے میرے لیے یسوع کو زمین پہ بھیجا، اس نے مجھے آزاد کیا۔ دفع ہو تو یسوع کے نام سے۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں کلام سن رہی تھی لگا کے، پیدائش کی کتاب، اور اس میں جو ہے میں نے یعقوب کو سنا۔ یعقوب جب اپنے پوتوں سے مل رہا تھا، یوسف کے جو 2 بیٹے تھے، افراہیم اور منسی، تو اس نے کہا کہ خداوند، وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ میں تیرا منہ دیکھوں گا، اور میرے خدا نے مجھے تیرے بچے بھی دکھا دیے۔ یعقوب جو ہے وہ بڑا دکھی تھا اس بات سے کہ یوسف جو ہے اس کی زندگی سے چلا گیا۔ وہ یوسف کو بہت پیار کرتا تھا اور یقیناً وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو ملے، وہ اس کو دیکھے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا خدا نے یوسف کو محفوظ کر لیا۔ اب دیکھیں چھوٹی سی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ یوسف کو ملے، تو خدا نے اس کو نہ صرف یوسف سے ملایا بلکہ اس کے بچے بھی دکھائے۔ ایسا زبردست خدا ہے ہمارا، ایسا زبردست خدا، اور ایسی محبت خدا ہم سے کرتا ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا۔ چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشیں ہمارا خدا پوری کرنا چاہتا ہے۔
اور ابلیس آ کے جھوٹی باتیں ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ شفا پائیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ آزاد ہو. اس نے تو آپ کی قسمت میں یہ لکھ دیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, غلط ہے یہ, جھوٹ ہے یہ ابلیس کے جھوٹ ہے. بائبل بتاتی ہے کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے, شروع سے اس نے جھوٹ بولا ہے اور ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کو جانتے, خدا کے کلام کو جانتے, خدا کی محبت میں ڈوب گئے, محبت میں ایک ہو گئے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کے خدا کی آواز نہیں, یہ تو کسی اجنبی کی آواز ہے. ٹھیک ہے, میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور اس کو پہچانتی ہیں, وہ غیر کے پیچھے نہ جائے گی. سو میرے بھائی اور بہنوں, آئیں اپنے خدا کے پاس آ رہے, آئیں یسوع کے پاس آ رہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گی ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ابھی تک یسوع میں نہیں آئے, آئیں میرے ساتھ مل کے یہ دعا کریں کہ خداوند یسوع کے نام میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں, قبول کرتی ہوں. خداوند میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ یسوع ہی میرا نجات دہندہ ہے, یسوع ہی میرا بادشاہ ہے, یسوع ہی میرا خداوند, اور زبان سے اقرار کرتا ہوں. میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں, تیری نجات میری زندگی میں آ چکی ہے. In the name of Jesus, Father Lord. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہر طرح کا خوف جو کلیسیا میں پھیلا ہے, اس کا زور ٹوٹ جائے یسوع کے نام میں. تیرے لوگ جو بیماریوں سے دکھ اٹھا رہے آزاد ہو یسوع کے نام میں. یسوع کے نام میں ہم شفا کو اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے ریلیز کرتے ہیں متفق ہو کے خدا, اور دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خدا. تو نے آپ ہماری کمزوریاں لی ہیں اور بیماریاں اٹھا لی. کسی بھی طرح کا وائرس, کسی بھی طرح کی بیماری کا اب ہمارے بدن پہ کوئی اختیار نہیں ہے خدا. تیرے کلام میں لکھا ہے ہم ہر طرح کے وائرس کو کچل دیتے ہیں خدا, ہر طرح کی بیماریوں کو کچل دیتے ہیں خدا, اور یسوع نام میں فتح پاتے ہیں خدا. تھینک یو لارڈ جیزس, تھینک یو لارڈ جیزس. یسوع مسیح کا خون ہم اپنی روح بدن جانوں پہ مانگتے ہیں خدا. دل سے تیرا شکر کرتے. کلام زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو. یسوع کے نام میں یہ دعا, آمین. سو خداوند آپ سب کو اس کے وسیلہ سے, اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں خداوند میں مضبوط رہے, اور اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے تو کلام کو سنیں, کلام میں وقت گزاریں, کلام سنتے رہیں, کلام پڑھتے رہیں, اور میسیجز جس طرح سے آپ کو لکھے اپنے تمام حاصلات سے علم حاصل کریں. خدا کو ہمیں ایسے تلاش کرنا ہے, ایسے ڈھونڈنا ہے جیسے پوشیدہ خزانے. آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں, کبھی مس نہ کریں. اگر آپ سے مس ہو جائے تو یہ ریکارڈڈ میسج ہوتا ہے, اس کو آپ نکالیں اور ضرور سنیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے.